صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑی چاہے زیارت دی بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑی چاہے زیارت دی کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ قبلہ تشریف فرما ہے اور علامہ صدیق صاحب کا یہ اصرار تھا تو میں صرف 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا کہ قرآن مجید کی عظمت شان ہے، کئی لوگ اسے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی لوگ راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ کلام تیرا بندے تیرے پڑھنے والے لیکن گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو جس نے قرآن پڑھا لیکن میرے محبوب کی محبت دل میں نہ تھی، میرے محبوب کی تعظیم دل میں نہ تھی، وہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی محبت کو دل میں سجا کے پڑھا، آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے قرآن کو پڑھا، قرآن انہیں راہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم میں تو کہا کرتا ہوں کہ لوگوں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عرب میں رہنا ضروری نہیں ہے، کوئی سید ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو ابو جہل قرآن کا مفسر ہوتا، ابو لہب قرآن کا مفسر ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داریاں بھی ہیں، خونی رشتے بھی ہیں، قرآن ان کے گلی کوچوں کے اندر نازل ہوتا رہا لیکن قرآن سمجھ نہ آیا کیونکہ نبی پاک کی محبت دل میں نہ تھی۔ لیکن جب قرآن سمجھنے کی باری آتی ہے تو جنگ کے جنگلات میں رہنے والے باؤ سلطان سمجھ جاتے ہیں اور توسہ شریف کے ٹبوں میں رہنے والے، ٹیلوں پہ رہنے والے پیر پٹھان سمجھ جاتے ہیں، جماعت علی شاہ سمجھ جاتے ہیں اور گولڑے کی پہاڑیوں میں رہنے والے پیر مہر علی شاہ سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کی صحب قرآن کے ساتھ محبت تھی، صحب قرآن کے ساتھ پیار تھا۔ اور قرآن آج بھی ان کی قبروں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم جنہوں نے صحب قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، صحب قرآن کے ساتھ وفا کی ہے، آج بھی قرآن ان کی قبروں کے ساتھ بھی وفا کر رہا ہے۔ تم داتا علی حجویری کے در پہ چلے جاؤ، خواجہ اجمیری کے در پہ چلے جاؤ، جس وقت بھی جاؤ گے تمہیں قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیں گی کیونکہ انہوں نے صحب قرآن کے ساتھ محبت کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا لیکن آج ان کی قبریں ویران ہیں اور وہ قبریں بتا رہی ہیں کہ تلاوت اسی کی قبر پہ ہوتی ہے جو صحب قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جن لوگوں نے صحب قرآن کے ساتھ وفا کیا ہے جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہروں کے نور دوبالا ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے استاد محترم قبلہ علامہ صادق صدیق صاحب کے استاد محترم حضور اشرف العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کا وصال ہوا ہم آپ کو سرگودے سے لے کر سیلاں والی پہنچے، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا تھا آپ کے چہرے کا نور دوبالا ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ میری بچی 6 سال کی عمر تھی اس نے جب استاد محترم کا چہرہ دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا
لوگوں نے حفاظ صاحب کے چہرے پر کوئی پاؤڈر لگایا ہے، کوئی کریم لگائی ہے۔ میں نے کہا نہ بیٹی، یہ کریموں کا کمال نہیں ہے، یہ پاؤڈر کا کمال نہیں ہے، یہ آقا علیہ السلام کی محبت کا کمال ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کی عزت کا دفاع کیا، اصحاب رسول اہل بیت رسول کی عزت کا دفاع کیا، تو جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہرے نور سے چمک جاتے ہیں۔ اور قاضی منظور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خطیب اعظم سرگودا وہ اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں تمہارے شیخ الحدیث بھی دنیا سے جاتے ہیں لیکن چہرے چھپا کے جاتے ہیں، اور تمہیں لکھنا پڑتا ہے کہ طبی وجوہات کی وجہ سے چہرہ دکھایا نہیں جاتا۔ آج ہمارا بھی شیخ الحدیث جا رہا ہے، آؤ لوگوں چہرہ دیکھو، ہم چہرے چھپا کے نہیں جاتے، حضور کی محبت کے صدقے چہرے دکھا کے جاتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، لاہور کے اندر ایک ویل چیئر پہ بیٹھا بابا جس نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے گزاری، جن کو گھسیٹا گیا، جن کے گھروں پہ حملے ہوئے، جن کی عزتوں پہ حملے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا تعارف اس رنگ میں پیش کیا کہ جب کوئی پوچھتا تمہارا تعارف کیا ہے تو وہ کہتے میں کتا پاک رسول اللہ دا بھوکے شور مچاوے، پاک رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ انہیں جہلوں کے اندر بھی رکھا گیا، مارا گیا، گھسیٹا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری عزت رہے نہ رہے، میرے محبوب کی عزت بلند رہنی چاہیے، میرے محبوب کے دین کا پرچم بلند رہنا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر وزیر اعظم بھی مرتے ہیں، صدر بھی مرتے ہیں، لیکن جو عزت اللہ رب العزت نے بابا خادم حسین رضوی کو عطا کی وہ کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لاکھوں لوگ ان کے جنازے کے اندر شریک تھے، اور اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ لوگوں عزت اسی کی ہوگی جو میرے محبوب کی عزت کی بات کرے گا۔ اور 3 دن تک ان کا جنازہ پڑا رہا، جمعرات سے لے کر ہفتے تک۔ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جوں جوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، بابے جی کا چہرے کا نور دوبالا ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لیے کسی دیوانے نے کہا کہ مرن تے بعد جے مکھیڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، وہ مرن تے بعد جے مکھیڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لویں محبوب میرے نے پڑھے آیان جنازہ، وہ سمجھ لویں محبوب میرے نے پڑھے آیان